سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے تاکہ آدم کو رسوا کر سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، چونکہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں کیسے اندر لے کر جا سکتا ہوں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی موتی میں بدل دیا، تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا، اور یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر سے اما حوا کو ورغلانے کی کوشش شروع کر دی، اس کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اما حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخرکار اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اما حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کے پھل کو کھائیں، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اور مور جو کہ اپنے منہ میں ابلیس کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور یوں حضرت آدم، اما حوا، مور اور سانپ آسمان کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا، کون سی مخلوق تھی، اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی، اور زمین و آسمان کی پیدائش کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ دوستوں یاد رہے، جو پھل ممنوع تھا، جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گیہوں تھا، اور اسی گیہوں کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اسی گیہوں کی اب زمین پر انسان کو طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو اب بھی وہ ایک دل فریب پرندہ ہے کہ ہر کوئی اس کی چمک دمک دیکھ کر مگن ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسا کہ اما حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بھلا دیا تھا۔ یاد رہے کہ آدم، حوا، مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا، اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہان میں کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا گیا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر کیا کوئی رہا کرتا تھا؟ انسان تھے یا جنات یا پھر کوئی اور مخلوقات یہاں موجود تھی؟ دوستوں اس حوالے سے ہمیں مختلف آراء سننے کو ملتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک اس حوالے سے
کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے؟ دوستوں یہ تمام معلومات آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس بارے میں آپ کو کچھ تھیوریز بتاتے چلیں۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے اور جنات یہاں پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جنات کے خاندان اور قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے، جبکہ کچھ سائنسدانوں عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسورس رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں بھی ختم ہونے لگی اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ دوستوں اس حوالے سے حقیقت کیا ہے ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ آراف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے پر ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اسی کے احکام کی پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو ساری جہانوں کا رب ہے۔ تو دوستوں اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو ایک بات کا تو علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمانوں کو کل 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ لکھو، اور اس طرح سے انسانوں کی آمد سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی۔ یہ اللہ کا علم جس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے دوستوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔